22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر شاق ہے آپ پر، اور اگر شاق ہے آپ پر اعراضهم، ان لوگوں کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، سو اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، یہ کہ تلاش کریں نفقاً سن فی الارض زمین او سلم یا سیڑھی فی السماء آسمان فتأتیہم بآیہ، تو لے آئیے ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے لَجَمَعَهُمْ، البتہ ان سب لوگوں کو جمع کر دے عَلَى الْهُدَى، ہدایت، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، سو نہ ہو جائیے آپ نادان لوگوں سے، إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى، اور مردوں کو، یبعثهم اللہ، اللہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا لولا نزل علیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، قل آپ کہہ دیجئے کہ میرے پیغمبر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قادر ہے، علی ان ينزل، اس بات پر کہ اتاری جائے آیا کوئی نشانی، ولیکن اکثرهم، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں، وما من دابہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور، وما من دابہ، زمین فی الارض، زمین دابہ جانور، اور زمین میں کوئی بھی جانور نہیں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دو بازوؤں کے ساتھ، دو پروں کے ساتھ، الا امم، مگر امتیں بھی، امثالکم، تمہاری جیسی ہیں، ما فرطنا، ہم نے نہیں کمی کی، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کسی چیز کی بھی، ثم الی ربہم، سو ان کو ان کا رب، ثم الی ربہم، سو اپنے رب کی طرف، یحشرون، یہ لوگ جمع کیے جائیں گے، والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سن، بہرے ہیں، وبکم، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، من یشاء اللہ، جسے اللہ چاہے، یضللہ، گمراہ کر دے، ومن یشاء، اور جسے اللہ چاہتا ہے، یجعلہ، اسے ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ مشرکین مکہ، ان کے بڑے بڑے
عزت کرتے ہیں ان کی سرداری کی بنا ان کے جو ایک عہدہ ان کو ملا ہوا تھا اس کی بنا اس مرتبے کی بنا تو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے مشہور لوگ ان کا ایک جتھا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب وہ وفد آیا بڑے بڑے سردار آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے یہاں پر بستی میں کوئی ایک مہینے پیر آ جائے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آ جائے یہاں پر اس کی گاڑی میں ہو جائے پوری بستی والے آ کر جمع ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے کون آئے دیکھے تو نہیں جائے. مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے نبی کے پاس. جب یہ آئے تو ان کو دیکھا دیکھی کہنے کے علاقہ کے تمام لوگ کوئی جمع ہو گئے. اب ایک بہت بڑا رش لگ گیا. اب جو یہ آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر قرآن اتارا جاتا ہے مجھے نبوت ملی ہے تو آپ ایسا کیجئے جو جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے نبوت جس نے دی ہے آپ ایسا کیجئے اس سے یہ ہمارا فرمائشی مطالبہ پورا کرتا ہے. فرمایا وہ کیا کہنے لگے صفا جو پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے. اپنے رب سے کہیے اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا. اب کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم بھی سب سب ایمان لے آئیں گے ہماری اولادیں بھی لے آئیں گی ہمارے نوکر چاکر بھی لے آئیں گے ہمارے غلام بھی لے آئیں گے سب کے سب لوگ مشرف پر اسلام ہو جائیں گے اگر اس پہاڑی کو آپ نے سونے کا بنا دیا. اب یہ فرمائشی معجزہ طلب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں میرے نبی کے دل کے اندر بات ہے. کیا بات ہے کہ یا اللہ اگر اس کے خیال دل میں آیا بدوانی کی کہ فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ لوگ کا ان لوگوں کا فرمائشی مطالبہ ان لوگوں کا پورا کر دیا جائے اور صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے تو اللہ کے کیا مشکل ہے یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ اس صفا کو سونے کا بنا دے اور اسی طرح پر اس کو ہمارے پہاڑ کو سونے کا بنا دے جودھی پہاڑ کو سونے کا بنا دے دنیا کے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ابھی میں خیال آیا اگر ایسا ہو گیا تو یا اللہ یہ مشرکین ہوتا ہے مسلمان ہو جائیں گے اور ان کے بڑے بڑے سردار یہ مسلمان ہو جائیں گے ان کے نوکر چاکر یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے تمام کے تمام لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں گے. اب دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کا آپ کر کر دکھلائیے. اب اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اختیارات نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ میرے اللہ کی عطا تھی. جو بھی کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرمایا کہ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ زمین میں سرنگ نکال کر ان کو نشانی لا کر دے سکتے ہیں تو دیں. آسمان میں چڑھ کر فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ کوئی نشانی لا سکتے ہیں تو لے کر آئیے. یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت. لیکن پتہ تھا خود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو اللہ چاہے اور اللہ جو اختیارات دے دے جو طاقت اللہ دے دے جو معجزات اللہ دے دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے جو ان کو فہم جو فراست عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات جو ان کی فرمائشی مطالبہ جو پورا نہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا. جو یہ فرما رہے ہیں فرمائشی مطالبہ پورا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے فرمایا یہ ان کا مطالبہ نہیں ہوگا پورا. یہ ان کی فرمائش پوری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیوں نہیں ہوگی پوری؟ تو اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنی فہم اور فراست کے مطابق، اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ فرماتے ہیں، کیا بتلاتے ہیں کہ بالفرض اللہ تعالیٰ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا تو مکہ کے لوگ یہ تو ایمان لے آتے، مشرکین تو ایمان لے آتے، لیکن جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، دنیا بھر کے مشرق مغرب شمال جنوب کے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں لے کر آتے، ان کے دل میں یہ خیالات آتے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے پاس سونا بہت زیادہ ہے، یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے اسلام میں داخل ہو رہے اس لیے ہو رہے کہ مسلمانوں کے پاس سونا بہت زیادہ ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی نظریں ان ملکوں پر جم جاتی ہیں جن ملکوں سے معدنیات کا خروج ہوتا ہے، کوئلے کی کانیں نکل رہی ہیں، نمک کی کانیں نکل رہی ہیں، سونے کے ذخائر نکل رہے ہیں، تیل کے ذخائر نکل رہے ہیں، تو یہ قیمتی اشیاء ہے۔ دنیا کی نظریں ان ملکوں پر جم جاتے ہیں جہاں سے یہ ذخائر کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو اگر سونے کا پہاڑ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جاتا، پھر دنیا کے لوگ یہ کہتے مسلمان یہ امیر ہیں مسلمان، ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس خزانہ بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ مسلمان ہو رہے۔ اس لیے تو اب مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو جاتے، لیکن دنیا مافیہ کے لوگ اس طرح مسلمان ہوتے۔ یہ کون فرماتے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال اللہ کی حکمت ہے، وہ علیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، حکیم ذات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے حکمت یہ پوری کس حکمت کی بنا پر ان کا فرمائشی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں نشانی تو لا کر دکھائیے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے۔ اللہ کی ذات مختار کل ہے، وہی داتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی اختیارات تھے وہ خود سے نہ تھے، اللہ کی عطا تھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے تمام اختیارات تھے، تو یہ ایک شرک کی نحوست میں پڑھتے جا رہے۔ تو یہ عقیدہ ہے رافضیوں کا، یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات ملے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود سے کچھ نہ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے تھے، سب اللہ کے معجزات ہیں، اور اللہ کے اختیارات جو اللہ رب العزت نے آپ کو معجزات دیے، آپ صرف وہ لوگوں کو، قوم کو دکھائے، امت کو دکھائے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اور دیگر پیغمبروں کو بھی فاقوں میں رکھا، جو ہے تنگیوں میں رکھا۔ اگر جوتا ٹوٹ گیا تو میرے نبی نے جو ہے اس جوتے کو گانٹھ کر اس جوتے کو پہنا، میرے نبی کے کپڑے پھٹ گئے تو میرے نبی نے کپڑے کو پیوند لگا کر اسے پہنا۔ اگر میرا نبی جو ہے فاقے پر فاقر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ رہے، یہ کیفیت تھی، تو میرے اللہ نے میرے نبی کو ایسا رکھا، سونے کے ذخائر نہ دیے، تیل کے ذخائر نہ دیے۔ کیوں نہ دیے؟ کہ لوگ جو ہے یہ کہنا شروع کر دیں یہ مسلمان بڑے امیر ہیں لہٰذا ان کے پاس جائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر جو زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، دنیا کے لوگوں کی نظریں ان پر جمتی ہیں۔ جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کے کام کے ساتھ جتنا زیادہ جڑتا ہے اس پر اتنی مشکلات آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنا ہی انہیں دکھوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ دنیا مسلمان کے لیے بنائی ہے، لیکن مسلمان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کے لیے دنیا کو بنایا ہے، لیکن انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ انسان پہلے بھی اللہ کا تھا، آج بھی اللہ کا ہے، کل بھی اللہ کا وہ رہے گا۔
یہ انسان کبھی دنیا کا نہیں بن سکتا. ہاں جو رب سے رشتہ توڑ لے وہ دنیا کو بنانے کی کوشش کرے گا, دنیا پھر بھی اسے نہیں ملے گی. ہاں جو رب سے رشتہ جوڑے گا دنیا بھی مل جائے گی, آخرت بھی مل جائے گی. یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ولو شاء اللہ, میری شان تو یہ ہے کہ اگر میں چاہوں لجمعہم علی الہدیٰ, تو ان تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دوں. فلا تکونن من الجاہلین, آپ نہ ہو جائیے نادان لوگوں میں سے. آپ ان کی باتوں کو سن کر پریشان ہو رہے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تو سب کے سب مسلمان ہو جائے. آپ اس بات سے پریشان نہ ہو اور آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہوئیے. یہ تو احمق قسم کے لوگ ہیں, یہ اپنی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں, کسی اور کا نہیں کر رہے. انما یستجیب الذین یسمعون, اب فرمائے یہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات کو اختیار دے دیا. یخلق ما یشاء و یختار, جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ اگر یہ اپنے ان کے اندر طلب ہے ہدایت کی تو رب کی مدد اس کی طرف آئے گی اور اس کو طلب عطا فرما دیں گے, ہدایت عطا فرما دیں گے. اگر اس کو طلب ہے شرک کی, کفر کی اور جو ہے بے دینی کی, تو اللہ گمراہی کی, تو اللہ اسے گمراہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے اور اختیارات دے کر اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے. فہدیناہ النجدین, کہ یہ کفر کا راستہ ہے اور یہ جو ہے ایمان کا راستہ ہے. کفر کا راستے پر چل یا پھر ایمان کے راستے پر چل, اللہ نے دونوں راستے اسے دکھلا دیے اور اختیار اس کو دے دیا. اب چاہے تو جو سا مرضی راستہ اختیار کر لے, اور اس کو سمجھانے کے لیے, ہدایت کے لیے ہر دور میں میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا. اب آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا جو کام تھا وہ میرے رب نے اس امت کو سونپا کہ اب یہ امت جو ہے اس کام لے کر چلے, اور جو رب سے روٹھی ہوئی رب کی مخلوق ہے اسے منا کر, انہیں سمجھا کر, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رب کے راستے پر لے آئے اور رب سے ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ ڈالے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کام اللہ اپنے پیغمبر کی امت سے اب لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی, علامہ اقبال نے بھی یہ بات فرمائی تھی, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو لوگ اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہیں اللہ بھی ان کے حالت کو نہیں بدلتا. جو چاہے نہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے, جو چاہے نہیں ہمیں روشنی مل جائے ایمان کی, اسلام کی, تو اللہ بھی ان کو روشنی عطا نہیں فرماتا, اللہ بھی انہیں ایمان عطا نہیں فرماتا. ہاں جس کے دل میں طلب ہو, جس کے شوق ہو, جذبہ ہو کہ مجھے ایمان, میرے دل میں ایمان آ جائے, اعمال آ جائے, میں نمازی بن جاؤں, متقی بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, تہجد گزار بن جاؤں, صادق بن جاؤں, سچا بن جاؤں, جس کے دل میں یہ طلب آ جائے تو اللہ اس کی طلب کی بنا پر اسے ایک نہ ایک دن اس راستے پر لے ہی آتے ہیں. لیکن جب طلب نہ ہو تو اللہ بھی لے کر نہیں آتا. فرمایا قبول کرتا ہے وہ, قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں طلب کی نیت سے, وہ قبول بھی کر لیتے ہیں, اور جن کا سننا طلب کی نیت سے نہیں ہوتا وہ قبول بھی نہیں کرتے ہدایت کی بات کو. فرمایا والموت یبعثہم اللہ, اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون, پھر اللہ کی طرف سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, چاہے کوئی قبروں میں ہے, چاہے کہ وہ دریا میں بہہ گیا, چاہے کہ وہ آگ میں جلا دیا گیا, چاہے وہ ہواؤں میں اڑا دیا گیا, میرا رب جو ہے ہر جگہ سے اس کے جسم کے ذروں کو, دریا کی گہرائیوں سے بھی اور ہواؤں کی جو ہے اڑان سے بھی, اور جو ہے خشکی کے ذروں سے بھی, اور آگ کے ذروں سے بھی, راکھ سے بھی, میرا رب جو ہے اس کے جسم کے ذرات کو جمع کر کر اسے زندہ کھڑا کر دے گا. تو یہ اللہ رب العزت کے پاس تمام طرح کے اختیارات ہیں, اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لہٰذا یہ لوگ ثم الیہ یرجعون یہ نہ سمجھے کہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا, ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. اب جو ہے اب مسلمان ہیں قبروں میں زمین میں دفن کرتے ہیں, یہودی ہیں وہ بھی زمین میں دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو, عیسائی ہیں وہ بھی زمین میں دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو, اور جو ہے عیسابی ہیں وہ بھی زمین میں دفن کرتے ہیں اپنے مردوں کو, مجوسی ہیں وہ بھی اپنے زمین میں دفن کرتے ہیں مردوں کو. اگر کوئی نہیں کرتا, یا تو سکھ ہیں یا ہندو ہیں, ہندوستان کے اندر سکھ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, اور ان کے علاوہ دنیا میں جو دیگر مذاہب ہیں زیادہ تر لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی یہ میسج دے دیا جو اپنے مردوں کو آگ میں جلاتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ رب ان کو زندہ نہیں کر سکتا, اللہ ان کو زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون, اور پھر ان لوگوں کو اپنی طرف
اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، لوٹائے گا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی آپ پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی؟ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ان ينزل آیا، کہ اتاری جائے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی نشانی نہیں اتاری اس پر اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور اگر کوئی نشانی اتار دی تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں پر احسان ہے کہ اللہ نے نشانی دے کر بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ چلو آ جاؤ ایمان کی طرف، میری یہ نشانی دیکھ کر، میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں، ولا طائر، اور آسمان میں اڑنے والا دو پروں کے ساتھ کوئی پرندہ ایسا نہیں، الا امم امثالکم، مگر وہ بھی امتیں تھیں تمہاری جیسی، پرندے ہوں یا انسان ہوں یا جانور ہوں وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ آج جس طرح پرندے نظر آ رہے اس زمانے میں بھی نظر آتے تھے، آج جس طرح انسان نظر آ رہے اس زمانے میں بھی نظر آتے تھے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ہم جیسے لوگ آج ہزاروں برس گزر گئے، سینکڑوں آئے اور اپنی اپنی زندگیاں گزار کر اپنے اپنے موقعوں پر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر لوٹ گئے، تو ہم نے بھی ایک دن لوٹ جانا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو ہم نے بھی مرنا ہے، تو ہر ایک پر موت نے آنا ہے۔ تو ہم جیسی بہت ساری مخلوقات آئی ہیں اور وہ جا چکی ہیں، اور اب ہماری باری ہے، ہم پر قیامت نے قائم ہونا ہے اور زمین کے نظام کو ختم ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف میرا رب جو ہے جمع کرے گا۔ اللہ نے یہ قرآن ہمیں دے دیا، اس میں نشانیاں دے دی، گزشتہ پیغمبروں کے حالات دے دیے، میرا رب نے اس میں جو ہے جنت کے بھی پیغامات دے دیے، جہنم کے بھی پیغامات دے دیے، بعثت بعد الموت کے بھی پیغامات دے دیے، اور دنیا کے بھی پیغامات دے دیے، پیغمبروں کے بھی حالات بتلا دیے۔ لہٰذا اب اس قرآن جب تمہارے سامنے ہے، نبی کے حدیث مبارکہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر تم اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لو، من چاہی زندگی نہ گزارو۔ کہیں ایسا نہ ہو جاؤ جس طرح وہ مشرکین مکہ ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ صم بہرے تھے، حق کو سنتے تھے قبول نہیں کرتے تھے، بکمن گونگے تھے، حق کو جو ہے بولنے کی طاقت تھی لیکن بولتے نہیں تھے، فی الظلمات اندھیروں میں بھٹکتے رہے اور ایسے ہی مر گئے۔ من یشاء اللہ یضلل، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر شخص کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے، یا اللہ کے پاس طاقت ہے، وہ جسے چاہے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ فرمایا ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے میرا رب سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر اللہ اپنی طاقت کو اختیار کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اسے ہمیں اختیار دے دیا۔ بھئی اپنے اختیارات سے اپنے رب کو منا لو، چاہے کفر کے راستے کو اختیار کر لو، چاہے ایمان کے راستے کو اختیار کر لو۔ جو جیسا کرے گا وہ ایسا پائے گا، جیسا وہ اچھے کام کرے گا تو اچھا عمل پائے گا، برے کام کرے گا تو بری سزا پائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے میسیج دے دیا، پیغام دے دیا قیامت تک آنے والے انسان کے لیے۔ اب کام ہمارا ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لیں، برائیوں سے بچ جائیں، شیطانی کاموں سے بچ جائیں، نبی کی سیرت کو اپنا لیں، نبی کی زندگی کو اپنا لیں، اور اللہ کے نام کو زندہ کر لیں اپنی زندگیوں میں بھی، اور اپنے جو ہے ماحول میں بھی، اور اپنے خاندان میں بھی، پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کو بلند کر دیں، اسی کی صدائیں ہوں، اسی کی فضائیں ہوں، اور رب کو مان کر ایسی زندگی گزار لیں کہ جب تم دنیا سے جاؤ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو جنت کو دیکھ کر، تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو جنت کے جو ہے فرشتوں کو دیکھ کر، نیک فرشتوں، خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے فرشتوں کو دیکھ کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے، اور تم جانے کے لیے ایسے جو ہے تل ملاؤ کہ مجھے جتنا جلدی ممکن ہو میرے جسم سے جدا کر دیا جائے اور رب سے مجھے ملا دیا جائے۔ لیکن اگر ایسی زندگی نہ گزاری پھر جانے کو بھی دل نہیں چاہے گا، دل کرے گا اس دنیا میں ہی ہمیشہ رہیں۔ لہٰذا دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو موت دینی ہے، اور اچھی موت اسی کی ہوتی ہے جو رب کو راضی کر کر چلا جائے، اور بری موت اسی کی ہوتی ہے جو رب کو ناراض کر کر چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔